اس بخاری میں بھی یہی لفظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سال، لیکن آپ کی ہدایہ صفحہ نمبر اس نے بتایا، اس نے کہا یہاں لکھا ہوا ہے 2.5 سال۔ بتاؤ قرآن سچا، نبی کا فرمان سچا، یا آپ کی ہدایہ شریف جس کو آپ نے کہا الہدایہ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ بھائیو یہ کسی پہ تان و تشنیع نہیں، واللہ میں یہ کہتا ہوں اماموں کی امامت بے شک بجا ہے، اماموں کی امامت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سلام۔ پیر عبد القادر جیلانی، امام بخاری، جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی عزت کرتے ہیں، ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اماموں کی امامت بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کے لائق صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھئے، ایک مسجد میں آخری عمر ہے اور نبینے ہو چکے ہیں، مسجد میں آئے، ساتھ غلام بھی تھا، اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد جس طرح ہماری ان مسجدوں میں آوازیں لگتی ہیں، چونکہ میں بھی اس علاقے میں رہنے والا ہوں اور آتا سال کے بعد ہوں، میں نے دیکھا ہے اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آتا تو کیا کہتے ہیں؟ حاضر جماعت۔ کیا مقصد ہے کہ بھائیو جماعت کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ، تو اذان کا کیا مقصد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخصیت ہیں، عظیم صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، نبی سے قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن حدیث کی باتیں سننے والے ہیں۔ اس نے کہا اپنے غلام کو مجھے اس مسجد سے نکالو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، میں نے یہاں نماز نہیں پڑھنی۔ وجہ کیا ہے؟ اذان کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ سنن دارمی کے اندر حدیث آتی ہے اتباع السنت کے باب میں، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مفسر قرآن، صحابی رسول، شاگرد رسول، اصحاب صفہ میں سے، ان کے دروازے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ایک اور آدمی صحابی، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، وہ تیزی سے دوڑتے دوڑتے سانس پھولا ہوا آئے، حدیث سننے والی ہے، بات سننے والی ہے، اور بھائیو ہم بھی تقلید کرتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ واللہ جب اپنی آنکھوں سے اس قرآن کو پڑھا، نبی کے فرمان کو پڑھا جس کے متعلق اللہ نے یہ شرط لگائی ہے اتبعوا ما انزل الیک، تم نے پیروی اس چیز کی کرنی ہے جو چیز آسمانوں سے اتری ہے، اور وہی کس پہ اترتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کسی اور پہ؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی آیت اتری ہو، کوئی فتویٰ؟ پہلی وحی کون سی تھی، آخری وحی کون سی تھی؟ نبی علیہ السلام کی تو متعلق یہ بات صاف ہے کہ پہلی وحی کہاں آئی، کون لے کے آیا، کیا بات ہوئی، کون سی وحی تھی؟ آخری وحی قرآن کی آیتیں، نبی کے فرمان محفوظ ہیں، رب کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سنن دارمی کی یہ حدیث، ابو موسیٰ اشعری جب اس آدمی کے پاس پہنچے، اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ اندر گھر میں ہیں، میں بھی ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، وہ نکلیں ہم اکٹھے مل کر مسجد میں جائیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبداللہ بن مسعود، آج میں نے مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا کام دیکھا ہے، ہم نے نبی کے ساتھ بڑا وقت گزارا، شب و روز نمازیں، نیکی کے کام، سارے معاملے دیکھے، لیکن وہ کام میں نے نبی کے دور میں نہیں دیکھا۔ کہا اے ابو موسیٰ اشعری بتاؤ وہ کیا؟ کہنے لگے آپ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگے بھائی اصرار کیوں کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر حلقے بھرے ہوئے ہیں 2 4 5 آدمیوں کے، ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہللو 100، کیا کہتا ہے؟ ہللو 100، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ پڑھتے ہیں، کنکریاں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اٹھا کر 100 کنکریاں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر کہتا ہے سبحوا 100،
اللہ کی تسبیح سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو، وہ لوگ سارے 100 مرتبہ یہی سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریاں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ 100، الحمدللہ 100 مرتبہ کہو، لا الہ الا اللہ 100، اللہ اکبر 100۔ یہ الفاظ، یہ کلمات جن کی بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث نہیں، آپ کو 70-80 کے قریب ایسی حدیثیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تملأ المیزان، یہ اذکار ایسے ہیں جو ترازو کو قیامت کے دن بھر دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اے بیٹے، اے مبارک، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، آپ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور ساتھ ان کو کہنا کہ جنت بڑی ہموار، مٹی بڑی خوبصورت، اور یہ جنت خالی پڑی ہوئی ہے، جب آپ دنیا سے آئیں تو کچھ نہ کچھ شجر کاری کر کے کچھ نہ کچھ بنا کے آنا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ امت کو بتانا سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے درخت لگیں گے، محل بنیں گے، جنت تمہاری بن جائے گی۔ اب عبداللہ بن مسعود جلدی سے کہنے لگے، ابو موسیٰ اشعری جلدی چلو، جلدی سے آئے، آ کر دروازے کی دہلیزوں پہ ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے ابو عبد الرحمن کیا مقصد ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ہم تو اذکار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود نے بڑے پیارے کلمات کہے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے خیر کی امید رکھنے والو، کیا تم لوگ بہتر ہو یا وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈگ تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا اور مولا کو دیکھا، ان کی تربیت اللہ کے نبی سے ہوئی، تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے ان کلمات پہ وہ آدمی جو کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا اسی حلقے سے، جو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کنکریاں ایک طرف رکھتے تھے، اس نے کہا، اے عبداللہ بن مسعود، ما اريد الا بخیر، ہمارا تو ارادہ خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، ہم تو سبحان اللہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہنے لگے، منہ پہ انگلی مار کر کہنے لگے، کہا کتنے ہی تمہارے جیسے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کی امید رکھتے ہیں لیکن ان کو بھلائی نہیں ملتی۔ جو طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حلقہ بنا کر کنکریوں پہ پڑھنا جو آج ہمارے ہاں موجود ہے، پوچھو بھائیوں سے دلیل، کسی پہ تان و تشنیع نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اماموں کی امامت بے شک بجا ہے، لیکن اطاعت کے لائق صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے جھنڈے کے نیچے سارے لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے۔ وما من نبی، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، آدم سے لے کر آدم کے آخری بیٹے تک علیہم الصلاۃ والسلام سب نے میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے۔ اور جو لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے ہیں، معاشر کا میدان ہے، حوض کوثر کا وقت ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، پانی پلا رہے ہیں اور اپنی امتیوں کی نشانیاں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میرے قریب کچھ لوگ میری امت کے نشانیاں موجود ہوں گی، بخاری کے لفظ ہیں، وہ قریب آئیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، میں پوچھوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، غرم معجلین، یہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ بولو آپ ہی، قرآن بھی کہتا ہے نا اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے، قرآن کو مانتے ہو نا اللہ کے فضل سے، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا، دین کے اندر نئے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ اور بھائیو بخاری کے لفظ ہیں، وہ حدیث جس کو ہرقل کے نام سے، حدیث ہرقل کے نام سے بخاری کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر لفظ موجود ہیں، ہرقل نے پوچھا وہ نبی تمہیں کیا کہتا ہے؟
ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا ساری باتیں بیان کی، ایک بات یہ بیان کی، کہا ہمارا پیغمبر ہمارا رسول یہ کہتا ہے اترکوا ما یقول آباؤکم، جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے رسم و رواج کو، ان کی خرافات و بدعات کو، ان کے معاملات کو، خاندانی معاملات کو چھوڑ دو، جو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اس کو مانو۔ اترکو، حدیث بخاری اٹھاؤ۔ اور بھائیو آخری مثال، وقت قلیل ہے، طبیعت بھی بڑی علیل ہے، کل سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت امام مالک جانتے ہو نا، امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں، امام مدینہ بھی کہتے ہیں، یہ شرف حاصل ہوا ہے 40 سال نبی کے مصلی پر۔ نبی کا مصلی کہاں بچتا ہے؟ جنت کے اندر۔ کہا نا اللہ کے نبی نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ مصلی کہاں بچتا ہے؟ وہ امام مالک، اتنے عظیم شخص ہیں، وقت کا خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب آپ نے کتاب موطا امام مالک لکھی ہے، آپ اجازت دیں ہم اسلامی ممالک میں اسلامی حیثیت سے قانون کے طور پر نافذ کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے امام صاحب نے کیا کہا؟ آج اماموں کے پیچھے چلنے والوں سنو، امام مالک نے کہا اس میں کچھ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، کچھ میری اپنی ذاتی باتیں بھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری باتیں امت مسلمہ کے اندر نافذ ہو جائیں نبی کی حدیث کے مقابلہ میں۔ نہیں اجازت دی وقت کے خلیفہ کو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چونکہ چنانچہ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں کی تربیت ہے، وہ نماز ایسے پڑھتے تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے، کون سا فرمان ہے؟ سیاستہ سے دکھاؤ، دوسری سنن کی حدیثوں سے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو عورتیں یہاں ہاتھ باندھیں، مرد یہاں ہاتھ باندھیں۔ یہ سچی بات ہے، جاؤ پوچھو علماء کرام سے۔ یہ فوق السرہ، تحت السرہ، علی السرہ، یہ اماموں کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے عورتوں کو الگ کہا ہو اور صحابہ اکرام کو۔ اس امام صاحب کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب میں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے میں نے جانا ہے اور وہاں میں نے عمرہ کرنا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ مدینے سے نکلے، چند میل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ مقام ہے۔ جن بھائیوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو پتا ہے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ سب کو کرائے۔ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نبی کا شہر دکھائے، مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، وہاں حج عمرہ نصیب کرے۔